اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعن اللہ السفہاء لرکوب المعاصی والحلماء لترک تناہی۔ ناظرین کا سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 235 کا پانچواں حصہ آخری حصہ آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے گزشتہ درس میں گزشتہ اقوام کے تباہی کے اسباب اور اس کی کامیابی کے اسباب دونوں بیان کیے تھے۔ آگے اسی خطبے کا آخری حصے میں مولا فرماتے ہیں، لہٰذا تم لوگ اللہ کی گرفت سے انجان بن کر اور اس کے عذاب کو آسان سمجھ کر اس کے قہر سے مایوس ہو کر اللہ کے عذاب کو دور نہ سمجھ لینا۔ چنانچہ اللہ پاک نے تم سے پہلے گزرے ہوئے اقوام پر کبھی لعنت نہیں کی، سوائے اس کے کہ جب انہوں نے عالمی اچھائیوں کا حکم دینا چھوڑا اور عالمی ناپسندیدہ کاموں سے روکنا بند کر دیا، یعنی اپنی رحمت و سلوک سے انہیں جب ہی محروم کیا، جب انہوں نے امر معروف نہی عن المنکر کو ترک کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے بے وقوفوں پر اس لیے لعنت کی کہ ان لوگوں نے نافرمانی اور گناہ پر عمل کیا، عقل مندوں پر اس لیے لعنت کی کہ انہوں نے گناہوں سے روکنا بند کر رکھا تھا۔ خبردار رہو کہ تم نے اسلام کی تمام ہی پابندیاں توڑ ڈالی ہے اور اس کی حدود کو التوا میں ڈال دیا ہے اور اس کے احکام کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ خبردار رہو کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ باغیوں سے عہد شکنوں سے اور زمین میں فساد پھیلانے والوں سے جنگ کروں۔ چنانچہ میں عہد شکنوں ناقصین کے ساتھ جنگ کر چکا ہوں اور نافرمانوں قاسطین کے ساتھ میں نے جہاد کر لیا اور بے دینوں مارکین کو بھی خوب ذلیل و خوار کر چکا ہوں، اور گڑھے میں گر کر مرنے والا شیطان تو میرے لیے اس کی مہم پوری ہو گئی اور وہ بجلی سے مارا گیا، اور اس کے دل سے نکلنے والی چیخ اور سینے کے تھر تھرے سب طرف سنے گئے تھے۔ اور جو کچھ باقی رہ جانے والے باغی لوگوں میں ان کے متعلق یہ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے دوبارہ حملہ کرنے کی اجازت دے دی تو میں ان پر ضرور حملہ کروں گا، اور اس دفعہ کے حملے میں ان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دوں گا اور سلطنت کا رخ موڑ دوں گا۔ وہی لوگ بچ سکیں گے جو دور دراز کے شہروں کی حدود میں منتشر ہو جائیں گے۔ میں نے تو کم سنی ہی میں عربوں کا سینہ پیوند زمین کر دیا تھا اور قبیلے ربیعہ اور مضر کے نخروں والے سینگ توڑ کر رکھ دیے تھے، اور یقیناً تمہیں علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا کیا مقام رہا ہے۔ ہماری قریب ترین قرابت اور خصوصی منزلت کا بھی تمہیں علم ہے۔ میں چھوٹا سا بچہ ہی تھا جب انہوں نے مجھے گود میں رکھنا شروع کیا تھا، مجھے اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے، بستر میں اپنے ساتھ سلاتے تھے، اپنے جسم کو میرے ساتھ ملاتے تھے، اور وہ مجھے اپنی خوشبو سنگھایا کرتے تھے، اور پہلے وہ کسی چیز کو چبا کر نرم کر لیا کرتے تھے، پھر مجھے لقمہ بنا کر کھلایا کرتے تھے۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری کسی بات پر جھوٹ پایا، نہ میرے کسی کام میں خطا اور شبہ پایا۔ اللہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک عظیم المرتبہ فرشتے کو اس وقت تعینات کر رکھا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ بڑھائی کے عمر کو پہنچنے والے تھے۔ وہ فرشتہ
دن رات حضور کے ساتھ رہتا تھا اور انہیں شب روز کرم فرمائی کے طریقوں اور سارے جہان کے اچھے اخلاق سے منسلک رکھتا تھا، اور یقیناً میں آن حضرت کے ساتھ ساتھ پیروی کرتا ہوا چلا کرتا تھا، اسی طرح کہ پیروی جیسے ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے مل کر چلا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے ہر روز اپنے اخلاق کا ایک نیا پرچم بلند کرتے تھے اور مجھے ان پرچموں کی یعنی اپنے اخلاق کی پیروی کا حکم دیتے تھے، اور ہر سال غار حرا میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا میں دیکھتا تھا اور میرے سوا انہیں وہاں کوئی نہ دیکھتا تھا۔ وہ وقت تھا کہ اسلام کسی گھر میں نہ آیا تھا سوائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ کے گھر کے، اور میں ان کا تیسرا ہوا کرتا تھا۔ میں رسالت اور وحی کے نور کو دیکھا کرتا تھا اور میں نبوت کی خوشبو سونگھتا کرتا تھا، اور جب وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی چیخیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور شیطان نے چیخیں کیوں ماری ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ شیطان ہے جو آئندہ اپنی عبادت کیے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ تم بھی وہ سب کچھ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم بھی وہ سب کچھ دیکھتے ہو، فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ ایک اہم اور وزیر، تمہارے لیے وزیر ہونا ہی بہتر ہے۔ اور میں اس وقت بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا جب قریش کے ملا رسول اللہ کے پاس آئے اور حضور سے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک ایسا عظیم ترین دعویٰ کیا جیسا دعویٰ نہ تو آپ کے آباء و اجداد نے کیا تھا اور نہ ہی آپ کے گھر والوں نے ایسا دعویٰ کیا تھا، اور ہم اس دعویٰ کی تحقیق کے لیے آپ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر آپ نے اس کو پورا کر دیا تو ہم مان لیں گے کہ آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور اگر تم اسے پورا کر کے نہ دکھا سکے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ نہ نبی ہے نہ رسول بلکہ ایک جھوٹے جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا سوال بیان کرو، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اس درخت کو یہاں بلائیں تاکہ وہ اپنی جڑوں سمیت چل کر یہاں آئے اور آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، چنانچہ اگر اللہ نے تمہارے لیے یہ مطالبہ پورا کر دیا تو کیا تم سب ایمان لے آؤ گے اور حق پر گواہی دو گے؟ انہوں نے یہ شرط مان لی، تو حضور نے فرمایا کہ اچھا میں تمہارا مطالبہ پورا کر کے تمہیں دکھائی دیتا ہوں، اور ساتھ ہی میں یہ بھی علم رکھتا ہوں کہ تم خیر کی طرف پلٹنے والے نہیں ہو، اور تم ہی میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے ہیں، اور کچھ ہی وہ لوگ ہیں جو جنگ احزاب میں گروہ گروہ جنگ کرنے کے لیے آئیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے درخت، اگر تو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو فوراً اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کر یہاں آ جاؤ اور میرے سامنے رک کر کھڑا ہو جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کر کے بھیجا کہ وہ درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کر زمین کو پھاڑتا ہوا آیا، اور اس کے ساتھ سخت گڑگڑاہٹ اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں، یہاں تک کہ درخت حضور کے پاس آ پہنچا اور حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس نے تعظیماً اپنے سب سے اوپر والی بلند شاخیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکھیر دی، اور بعض شاخیں میرے کاندھوں پر بھی جھکی ہوئی تھی، کیونکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہنے طرف کھڑا تھا۔ جب قریش کے انہوں نے
یہ سب کچھ دیکھ لیا تو نہایت نخرے اور غرور سے کہنے لگے کہ اسے حکم دے کہ آدھا آپ کے پاس آئے اور آدھا اپنی جگہ موجود رہے۔ چنانچہ آپ نے درخت کو یہی حکم دے دیا تو درخت کا آدھا حصہ آپ کی طرف چلا آیا اور اس مرتبہ آنا نہایت ہی عجیب طریقے پر اور شدید ترین گڑگڑاہٹ کے ساتھ تھا۔ چنانچہ وہ اس تیزی کے ساتھ پہنچا تھا کہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس دفعہ وہ رسول اللہ سے لپٹ ہی جائے گا۔ یہ حالت دیکھ کر انہیں بڑے ہوئے کفر اور سرکشی کے ساتھ کہا کہ اس آدھے حصے کو حکم دے کہ یہ پلٹ جائے اور جیسا پہلے تھا ویسا ہو جائے، تو حضور نے حکم دیا تو وہ پلٹ گیا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں آپ پر ایمان میں اول ہوں اور اول ہی اقرار کرنے والا ہوں کہ جو کچھ اس درخت نے کیا ہے وہ میرے روبرو واقع ہوا ہے۔ درخت نے ثابت کر دیا کہ درخت نے اللہ کے حکم سے آپ کی نبوت کی تصدیق کی ہے اور آپ کے کلام کی عظمت و برتری ثابت کی ہے۔ اور قریشی قوم نے کہا کہ ایسا نہیں بلکہ یہ ایک زبردست عجیب جادوگر ہے، اس کو جادو میں بہت صفائی حاصل ہے اور اس معاملے میں آپ کی تصدیق کرنے والا بھی آپ ہی کے مثل ہونا چاہیے۔ یعنی قوم کا اشارہ میری طرف تھا، امیر المومنین کی طرف تھا۔ حالانکہ میں تو اس جماعت میں سے ہوں کہ جن پر اللہ کے معاملے میں کوئی ملامت اثر نہیں کر سکتی۔ وہ جماعت اپنے چہروں سے سچی ثابت ہوتی ہے اور اس کا کلام بھی نیکوں کا کلام ہوتا ہے اور راتوں کو جاگ کر آباد رکھنے والے اور دن میں رہنمائی کرنے والے مینار ہیں، قرآن کے رشتے سے وابستہ رہنے والے ہیں، اللہ کے قوانین کو زندہ رکھنے والے اور رسول کی سنت کو اختیار کرنے والے ہیں۔ کبھی بڑائی نہیں مارتے، تکبر نہیں کرتے اور نہ عالیشان بنتے ہیں اور نہ خیانت کرتے ہیں، کبھی فساد نہیں پھیلاتے، ان کے دل جنت میں رہتے ہیں اور بدن نیک عمل میں مصروف ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔